بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جو موجودہ حالات ہیں پاکستانی سیاست کے، اس حوالے سے عربی زبان کا ایک ضرب المثل ہے، التقدیر یزحق علی التدبیر، کہ بسا اوقات انسان سوچتا کچھ ہے لیکن تقدیر الہی اس کے ساتھ اس کا بالکل برعکس کر دیتا ہے، یعنی جو سوچا ہوتا ہے وہ ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہی کچھ پاکستان کے اندر جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کے ساتھ اور ان کی سہولت کاری کے ذریعے سے جو ان کے لیے کبھی وہ ان کے سہولت کار بنتے ہیں اور کبھی یہ ان کا سہولت کار بنتے ہیں، تو جن کی وہ سہولت کاری کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تقریباً آپ دیکھیں گے پاکستانی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ، اس میں تقریباً کوئی سالہ سال سے جو ہے وہ انہی دو خاندانوں کو قوم پہ مسلط کیا جاتا ہے، باریاں ان کے لگوائی جاتی ہیں، تو لہٰذا انہوں نے مل کے جو سوچا تھا، معاملات ان کے دن بدن ان کے برعکس ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی جو گرفت ہیں وہ پاکستانی سیاست سے ان کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے اور ان کے لیے مسائل بنتے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے چیزیں یقیناً موجود ہیں۔ تازہ ترین جو صورتحال جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ پاکستان کی سرزمین کے حساس ترین ضلع کے آپ اسے کہہ سکتے ہیں طاقتور ترین انتظامی امور کے سربراہ۔ انتظامی امور، آپ کو پتہ ہے کہ جو انتظامیہ کا سب سے طاقتور جو آفیسر ہوتا ہے وہ کمشنر ہوتا ہے، تو پورے پاکستان کا حساس ترین علاقہ، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول ٹاور کا علاقہ اور پاکستان کا وہ علاقہ جہاں پر آپ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم قتل ہو جاتا ہے، اور جو ہے وہ ساری معاملات کو، قاتل کو موقع پہ مار دیا جاتا ہے، سارے ثبوت ختم کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی سرزمین پہ بینظیر بھٹو کو سر عام اسی سرزمین پہ مار دیا جاتا ہے، اور سارے معاملات کو جو ہے وہ کسی کو خبر نہیں ملتی، کئی جی آئی ٹی ایس بنتے ہیں اور باہر معاملہ جو ہے وہ دفن ہو جاتا ہے۔ اور یہ حساس ترین سرزمین جو پاکستان کا ہے، ضلع راولپنڈی کے کمشنر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ ایک مفصل ویڈیو انہوں نے اپنا جو ہے پریس کانفرنس البتہ کیا، اور بڑی عقل مندی انہوں نے کی۔ اگر انہوں نے بھی جسے جو ہے وہ خادم رضوی مرحوم ان کی طرح اگر کہا ہوتا کہ میں نام لوں گا، تو شاید وہ نام لینے کے جوگے نہ ہوتے، وہ یا مار دیے جاتے یا لاپتہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے عقل مندی کی، انہوں نے پہلے سب کچھ کہہ دیا اور کسی کو بھنک تک نہ لگنے دی۔ اگر بھنک تک لگ گئی ہوتی تو پھر ان کے لیے بڑے مسائل بنتے۔ تو وہ جو ہے وہ ایک کرکٹ کے میچ کے حوالے سے انہوں نے اپنی کچھ جو ہے انتظامی امور کے حوالے سے کوئی بات چیت کرنی تھی، جیسے انہوں نے الیکشن کی جو ہے وہ انتظامات کے حوالے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا، پھر اس کے بعد ابھی جو انہوں نے اس جو ہے وہ جو پریس کانفرنس کے حوالے سے جو پوری میڈیا بیسکلی آئی ہوئی تھی، وہ ان کی اس گفتگو کو سننے کے لیے، اس کی کوریج کے لیے آئے ہوئے تھے کہ یہ جو کرکٹ میچ ہے اس کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کرکٹ میچ کے حوالے سے تو کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے پوری بات کا رخ بدل کر رکھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، میرے پاس یعنی مجھ پہ اتنا پریشر تھا، اور یقیناً یہ کوئی بھی جو ہے وہ سمجھدار انسان پاکستان کے حالات کو سمجھتے ہوئے اور طاقتور حلقوں کی جس انداز میں ان کا پاکستان کے اندر اثر و نفوذ ہے اور جس انداز میں وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کو جو افراد ان کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں ان کے لیے اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ یقینی طور پہ اس بندے پر کتنا پریشر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پہ جو پریشر تھا اس کی وجہ سے جو میں نے کیا، میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں بڑا ملامت ہوا اور میں چاہ رہا تھا میں خودکشی کروں، پھر بہرحال انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ قوم کو
میں بتا دوں، اور پھر وہ اپنی پوری ایک تو اعتراف جرم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے چوک میں پھانسی دی جائے، اور ساتھ میں وہ بڑی خطرناک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے مجھ پر دباؤ اور مجھ سمجھ اب اتنے حساس ترین ضلع کے انتظامی امور کے ایک طاقتور ترین انتظامی امور کے ایک طاقتور ترین جو فرد ہے، جنہوں نے اس جو ہے الیکشن کے ان معاملات کو کنڈکٹ کرنا تھا، جنہوں نے ان معاملات کو چلانا تھا، جب ان کے اوپر اتنا پریشر تھا تو باقی ضلعوں کی کیا حالت ہوگی، باقی جگہوں کی کیا حالت ہوگی، یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں قبول کرتا ہوں میں مجرم ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ پہ دباؤ تھا، ہم سب پہ دباؤ تھا پاکستان کے الیکشن کمیشن کا، تو لہٰذا چیف الیکشن کمیشنر اور اسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے، خدا کی بھارت پاکستانی قوم پر خدا کی طرف سے عذاب ہے یا پتہ نہیں خدا کا امتحان ہے کہ ایک جو ہے ایک نالائق ترین انسان جس کو اپنے منصب کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ایسے فرد کو جو ہے اس منصب پر بٹھا دیا۔ یہ بھی یقیناً طاقتوروں کا کمال ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے کسی بھی نالائق کو ایک بڑی کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں، اور اس نالائق سے، کیونکہ لائق بندہ اس انداز میں ان کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنتا، لہٰذا جو ہے اس کا انہوں نے کہا کہ اس کی طرف سے بھی میرے اوپر پریشر تھا۔ اور پھر اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چور کی دھاڑی میں تنکا، راتوں رات جناب ہر ایک تھر تھلی سی مرگ مچ گئی۔ پھر اس کے نتیجے میں جناب وہ پہلے خبر آئی کہ شاید وہ سو موٹو جو ہے نوٹس لیں گے، لیکن بعد میں انہیں سمجھ آ گئی کہ اگر سو موٹو اگر نوٹس لے لیا، اور اگلے کی طرف سے جس انداز میں جو ہے افواہیں گردش کر رہی تھی، جیسے حامد میر صاحب بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس اس کے ثبوت ہیں، تو اگر وہ ثبوت کہیں سے نکل آ گیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں، سو موٹو ہم نوٹس وغیرہ نہیں لیتے۔ تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کہا کہ جناب اس کے اوپر باقاعدہ جی ایک کمیشن بنے گی اور فلاں فلاں فلاں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو مرضی کہہ لیں، دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ ایک بہت پرانی جو ہے وہ ایک سیاستدان کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ کو تم لے کے پھرو گے، لیکن کوئی وزارت عظمیٰ کو قبول کرنے والا نہیں ہوتا۔ واقعی میں یہ حالات بن گئے ہیں کہ اس وقت وزارت عظمیٰ کی کرسی خالی ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، اور اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے کوئی کرسی نشین تیار نہیں ہے کہ جو اس کرسی پر بیٹھنا چاہے۔ کہتا حتیٰ کہ سیاسی مطلب وہ خاندان کو ایک سائڈ میں رکھیں، لیکن سیاسی طور پہ بچہ ہے، کل کا بچہ ایک لحاظ سے وہ بلاول کہہ رہے، اس نے بھی انکار کر دیا، کہہ رہے نون لیگ کی طرف سے تو یہ ہے کہ نون لیگ نے چونکہ کہہ رہے ان کو سمجھ آ گئی ہے، ان کے اندر کی کچھ ظاہری بات ہے، ہر پارٹی میں عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو بنیادی طور پہ بغیر پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے، تو پیپلز پارٹی نے ان کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں ہے، حکومت نون لیگ کی ہوگی، لیکن صدر پیپلز پارٹی کا ہوگا، چاروں صوبائی گورنر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو اسمبلیوں کے جو اسپیکر ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی ہوں گے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 کی 5 انگلیاں گھی کے اندر، لیکن اس کے باوجود کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن یہ کہ ہم ان کو ووٹ دے دیں گے، حکومت کے بہترین مزے لوٹیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ نیک نامی بھی برقرار رہے اور کھانے میں بھی سب سے آگے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے نون لیگ کے کچھ سمجھدار لوگ انہوں نے سمجھا دیا شاید بڑوں کو کہ بھائی یہ کہانی یوں چل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم آپ کو یہ پرپوزل دیتے ہیں، بھائی حکومت آپ بنائیں، بلاول کو وزیر اعظم بنائیں۔ اب اس طرح سے انہوں نے کہا کہ نہیں، نواز شریف نے تو انکار کر دیا، اسے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایسے حالات تھے کہ انہوں نے کہا اب ہم اپنی حکومت نہیں بناتے، اب وہ کہتے ہیں کہ تم حکومت بناؤ، اور حکومت بنے زرداری مطلب ان کی پیپلز پارٹی کی۔ ادھر بھی انہوں نے بلاول نے انکار کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو شرائط ہم نے ان کے آگے رکھی ہے ووٹ دینے کے لیے، اب وہ اسی طریقے سے وہ تمام شرائط ریورس ہوں گی، اب وہ کہیں گے صدر نون لیگ کا، اسی طریقے سے چاروں صوبائی گورنر نون لیگ کے، اور اسی طریقے سے جو اسمبلیوں کے جو اسپیکر ہیں وہ بھی نون لیگ کے۔ اب ان کے پاس کیا رہے گا؟ یعنی سوائے وہ لعنت کے کچھ بچنے والے نہیں، کیونکہ عوامی جو لعنت اور ملامت ہے وہ اس کا ان کو وہی اٹھانا پڑے گا۔ تو ایک تو سب سے بڑی آج کی سٹوری یہ ہے جناب کہ کمشنر راولپنڈی صاحب کی جو اعتراف ہے، جو انکشافات ہیں،
جو حیران کن یعنی پوری دنیا کو ہلانے والے جو ان کے بیانات ہیں، اس نے یقینی طور پہ نہ صرف پاکستان کو، بین الاقوامی میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کے اندر جو عوامی جو حق رائے دہی جو ہے، عوام کے جو ووٹ ہے، عوام کی جو انتخابی سسٹم ہے، اسے کس انداز میں اس کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور کس انداز میں عوامی مینڈیٹ کا مذاق بنا کر، عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے اپنے من پسند افراد کو مسلط کیا جاتا ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے. اور یقیناً جو چوری کرتے ہیں، جو اس میں ملوث ہیں، ان کو اب چھپنے کی جگہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نہیں ملے گی. تو ایک تو سب سے بڑی سٹوری یہی تھی کہ جس پہ، اور اس کے ضمن میں ابھی ان قریب بہت ساری چیزیں آ رہی جناب، وہ اس میں کرپشن بھی چیزیں بھی نکالیں گے، اور ساتھ میں جس انداز میں ان کے پرائیویٹ جو ان کا ایک پی اے تھا، اس کے گھر کی طرف جو ہے بدبخت قسم کے بے تربیت جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستانی پولیس کا اپنا کام نہیں کرتی، اس کے علاوہ ساری کچھ بھی کوئی دہشت گردی ان سے کروا لو، کچھ کوئی بھی جرائم کروا لو، ہر چیز کر لیں گے، لیکن اپنا جو ان کا قانونی اور جو ان کا ایک قومی لحاظ سے جس کی تنخواہ انہیں ملتی ہے، وہ کام جو ہے قوم کی خدمت کے طور پہ وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن اگر کسی جگہ کسی گھر پہ دعویٰ بولنا ہو، کسی جو ہے مستور کی بے حرمتی کرنی ہو، کسی شخص کی اوپر ظلم کروانا ہو، تو پھر یہ اس کے لیے جو ہے وہ اچھلتے ہوئے پہنچ جائیں گے. رات کے تقریباً بتا رہے کہ 12:30 سے لے کے صبح 3 بجے تک ان کے گھر کے اوپر دعویٰ بولا، اور وہ بربریت انہوں نے کی جس کا کوئی بندہ، کوئی شریف بندہ بتا بھی نہیں سکتا. انہوں نے باہر پریس کانفرنس کر کے انہوں نے وسیع اس کو مفصل انداز میں انہوں نے بیان کیا. تو بہرحال اس کی وجہ سے جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بڑا عجیب ہے. اب وہ کل تک جو لڑائی ہو رہی تھی کہ وہ ہماری حکومت ہوگی، ہماری حکومت ہوگی، اب سارے اپنا دامن بچا رہے ہیں کہ اب اس کے اندر ہماری، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو حکومت نہیں لیتے، حکومت آپ لے لو. اب حکومت لینے والا ان کو کوئی نہیں مل رہا، بڑی پریشانی ہے. اور یقینی طور پہ طاقتور جو ہے وہ جس کا حق ہے اس کی طرف جو کہہ رہے ہیں کہ سارے کے سارے جھکے ہوئے ہیں، منت تلوں پہ اترے ہوئے ہیں. اور کہنے کو بعض لوگوں نے تو کہا کہ طاقتور ترین حلقوں کی طرف سے، حتیٰ کہ جو ہے وہ آرمی چیف تک کی طرف سے خان کی جو ہے ان کو بیچ میں کچھ واسطے شاستے ڈال کے کوئی روابط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ قائل کیا جائے کہ بھئی ہمیں نہ چھیڑا جائے اور آپ جناب اپنی حکومت چلائیں. تو بہرحال یہ بھی چیزیں بہرحال آ رہی ہیں، خدا بہتر جانے. لیکن یہ منظرنامہ ہے. اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا بھی انکار آپ کے سامنے بتا دیا. اور تہمتیں، الزامات آپ دیکھیں گے عنقریب اس جو ہے وہ بیچارے نے، جس کا ضمیر جاگا اور اس نے اپنی یقینی طور پہ لوگوں نے اسی ٹائم جب انہوں نے اعتراف جرم کیا، پاکستانی قوم نے ان کے کمشنر آفس کے باہر جو ہے پھول نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا. اور ان کا قوم نے بہرحال جس طرح خدا توبہ قبول کرتا ہے، قوم نے بھی قبول کیا. اور قوم نے کہا کہ آپ نے یقینی طور پہ ایک بڑا کارنامہ کیا، اور ہمت کی بات ہے کہ آپ نے اس کو، قوم نے اس کی پذیرائی کی، اور یقیناً جو ہے قوم نے حوصلہ افزائی کی. اسی طریقے سے جو ہے ایک اور بڑا جو پاکستان کے اندر جس بات کی بہت زیادہ گونج ہے، وہ ہے ایوان اقتدار کے لیے سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی کا، تحریک انصاف کا، مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ جو اتحاد تھا اس کے حوالے سے، چونکہ بڑی سطح پر اس کے حوالے سے مذاکرات ہو چکے تھے کہ پی ٹی آئی مرکز میں، وفاق میں، اور صوبہ پنجاب میں ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ، مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ اپنی حکومت جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. اس کے اوپر پاکستان کا جو تکفیری ٹولہ ہے، جو اپنے علاوہ جو در حقیقت جو ہے وہ کافروں کی پروردہ ہے، امریکہ و اسرائیل نے جنہیں بنایا ہے، وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے. تو انہوں نے ایک فتویٰ کیا، ایک میدان گرم کیا. اور بہرحال وہ پھر کرتے کرتے ابھی جو ہے وہ مجلس وحدت مسلمین اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی نے مل کے ابھی جو ہے ان سب نے، جتنے وہ اتحادی ہیں ان سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہے، جو بھی یہ بھی علامہ راج ناصر عباس جعفری صاحب کی طرح عمران خان صاحب کے انتہائی وفادار دوستوں میں سے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جناب ان کی پارٹی کے اندر تمام آزاد جو ہے افراد جو ہے ان کی پارٹی کا حلف لے کے اس میں شامل ہو جائیں گے، اور اس انداز میں پھر یہ اتحادی حکومت بنے گی وفاق میں اور پنجاب میں. تو اب ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فتووں کا ایک بازار
گرم ہو رہا ہے. البتہ قوم نے اب اس بات کو سمجھ لیا ہے, پاکستانی قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو ہے وہ 2-2 ٹکے کے فتوے کہاں سے نکلتے ہیں اور کس انداز میں ان فتووں کو نکالا جاتا ہے. تو بہرحال یہ مختلف جو ہے وہ داخلی, وہ کہتے ہیں داخلی اور خارجی, پاکستان کے اندر کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے باہر کی جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ کس انداز میں پاکستانی قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بنانے کے لیے مختلف جو ہے وہ ٹیکنیکس ان کی, جن میں سے ایک یہ فتویٰ کا جو مارکیٹ ہے, جس میں وہ ایک بدبخت انسان کہتے ہیں جی ان کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور ان کا وہ اسلام سے بھی نکل جائیں گے. خدا کی لعنت ہو ایسے جاہلوں کے اوپر جن کو اس دور کے اندر بھی جو ہے جن کی جہالت کی یہ حالت ہے. تو بہرحال فی الحال جو ہے وہ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً جس انداز میں میں نے اپنے آپ کو کور کیا ہوا ہے, سیاسی ٹمپریچر تو بہت ہائی ہے اس ٹائم پاکستان میں, لیکن موسم کا جو ہے موسم کی جو ٹمپریچر وہ کافی لو ہے اور کافی حد تک وہ اس کی وجہ سے جو ہے بس آج اسی بات پہ یہیں پہ اختتام کروں گا, اور انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے مزید جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہماری دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی حفاظت فرمائے, اور اسی طریقے سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار فلسطین کی فتح کو اور فلسطین کی آزادی کو ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. پاکستان زندہ باد.